السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتحہ کا طریقہ پریکٹیکلی کیا عورتیں فاتحہ کر سکتی ہیں؟ سب سے چھوٹی فاتحہ کون سی؟ آج ان سوالوں کا میں جواب دوں گا۔ ہمارے کئی سبسکرائبر نے یہ ہم سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم فاتحہ کا طریقہ بتائیں، تو ہم ان کی بات مانتے ہوئے جو ویڈیو بنا رہے ہیں، آج ہم ان تینوں سوالوں کا جواب دیں گے اور بہت آسانی کے ساتھ فاتحہ کرنے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے۔ میں ہوں کبیر احمد قادری الحسان، امام جامع مسجد دہلی خیرہ 830۔ آپ ہیں My Imam یوٹیوب چینل پر، اسے سبسکرائب کریں۔ اب دیکھیے دوستو، سب سے پہلے ہم وضو وضو بنا کر مصلی بچھا کر جس چیز پر فاتحہ پڑھ رہے ہیں، کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اسے ایک بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کو ہم 3 بار پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ 3 بار، ایک مرتبہ قل یا ایھا الکافرون اوپر والی سورت وہ پڑھی، پھر قل واللہ 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ایک بار پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس کو بھی ہم ایک بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم ایک بار الحمدللہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد آپ الف لام میم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ پھر الف لام میم کے بعد یہ آیتیں پڑھی جائیں گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ نبی اللہ حبیب اللہ۔ اس کے بعد یہ آیت پڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اب اس کے بعد ایصال ثواب ہوگا، یعنی ثواب بخشا جائے گا۔ ایصال ثواب کے لیے دعا کا طریقہ: یا اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا گیا اگر کھانا وغیرہ ہے تو اس طرح سے بھی کہیے، اور جو کچھ کھانا وغیرہ پیش کیا گیا شیرینی نیاز، اس کا ثواب ہمارے ناقص یعنی انکمپلیٹ ادھورے عمل کے لائق نہیں، بلکہ اے اللہ پاک اپنے کرم کے شایان شان اپنے کرم کے حساب سے مرحمت فرما اور اسے ہماری جانب سے ہماری طرف سے
پیارے محبوب دانا غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر پہنچا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تمام اولیاء اعظام رحمہم اللہ تعالی کی جناب میں نظر پہنچا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے توسط سے سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اب تک جتنے انسان و جنات مسلمان ہوئے یا قیامت تک ہوں گے سب کو پہنچا۔ اس دوران بہتر یہ ہے کہ جن بزرگوں کو خصوصاً ایصال ثواب کرنا ہو ان کا نام بھی لیتے جائیے، اور ماں باپ دیگر رشتہ داروں کا بھی نام لیجیے، کیونکہ جس کا آپ نام لیں گے نام لینے سے وہ خوش ہوتے ہیں، ان کی روحیں خوش ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور اگر نام یاد نہیں ہے تو آپ ایسے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، جس کا نام یاد آتا رہے، اولیاء کرام کا، اپنے پیر و مرشد کا، یا اپنے ماں باپ، بھائی بہن، دادا دادی، تاؤ نانی، جن کا بھی نام یاد آتا رہے ان کا نام لیتے رہیے۔ اپنے پیر و مرشد کو بھی نام سے یاد کیجئے، ایصال ثواب کیجئے، اور جتنے لوگ فوت ہو گئے یعنی گزر گئے ہیں ان کے نام بھی لیجئے، کیونکہ ان کو خوشی ہوتی ہے۔ اگر کسی کا نام نہ لیں گے تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ سب کو جانتا ہے اور ثواب پہنچ جائے گا، فاتح ہو جائے گی۔ اب آسان طریقہ یہ ہے کہ جتنا بھی آپ کو قرآن شریف یاد ہے، سمجھے، آسان طریقہ سب سے چھوٹی فاتحہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، 3 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیے، اور آپ 11 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 5 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لو، قل هو اللہ سب کو یاد ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر سے درود شریف پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہاتھ اٹھا کے آپ دعا مانگ لو، یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا اسے قبول فرما، اور ہمارے حضور کی بارگاہ میں پہنچا جس کا نام یاد آتا رہے، بلکہ یوں کہہ لو اے اللہ جتنے مسلمان اب تک ایمان کے ساتھ گئے ان سب کو پہنچا۔ تو جتنے بھی اب تک ایمان کے ساتھ گئے ایک مردے کے حساب سے آپ کو ایک نیکی ملے گی، اور اب تو اربوں خربوں مسلمان جا چکے ہیں تو انشاءاللہ ان کے حساب سے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اب تیسرا ایک سوال یہ تھا کہ عورتیں فاتحہ پڑھ سکتی ہیں؟ جی، عورتیں بھی فاتحہ پڑھ سکتی ہیں، جس طرح سے قرآن شریف پڑھ سکتی ہیں عورتیں فاتحہ ہی پڑھ سکتی ہیں، مگر یاد رہے ان کی آواز کوئی غیر مرد نہ سنے اور بے پردگی بنا ہو تو عورتیں فاتحہ پڑھ سکتی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ طریقہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آیا تو آپ پوچھیں، انشاءاللہ پھر ہم دوسری بھی ویڈیو بنا دیں گے اگر آپ کہیں گے تو۔ میں ہوں کبیر احمد قادری، الحسان، امام جامع مسجد دہلی، خیال 830، اور آپ ہیں مائی امام یوٹیوب چینل پر۔ آپ ہم سے ریکویسٹ کیجئے، بتائیے کیا کس چیز پر ہم ویڈیو بنائیں، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اگر آپ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے۔ ہم قرآن شریف اردو وغیرہ بھی سکھاتے ہیں، اولیاء اللہ کے واقعات قرآن شریف کا ترجمہ ہی بتاتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت بہت دھیان رکھیے، خیال رکھیے۔